بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں، بہنوں۔ آج کی اس تعلیمی ویڈیو میں ہم ظلم کے معنی پر غور کرتے ہیں اور اس الزام کو حل کرتے ہیں کہ انبیاء کیا ظالم ہوتے تھے۔ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں ساتھ دیں اور پوری ویڈیو دیکھیں، کیونکہ ہم اس اہم موضوع کو دریافت کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آگاہی پھیلانے اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو دوستو، سورہ البقرہ آیت نمبر 35 کا میں حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کو اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ انبیاء کرام کو ظلم کرنے والے کا حکم، یاد رہے کہ انبیاء کرام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالی مالک اور مولا ہے، اور وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرما دے۔ کسی دوسری کی کیا مجال ہے کہ وہ انبیاء کرام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کی خطابات کو اپنی جرت اور بے باکی کی دلیل بنانے، اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں، اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمعدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے، تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا۔ ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم اور توقیر اور ادب اور اطاعت کا حکم دیا گیا، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر 20 دلائل ہیں، یہاں پر صرف 3 دلائل درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ کی 22ویں آیت میں، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں، جس کا ترجمہ ہے وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کا یہ اعتراف خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے کہا تیری عظمت کی قسم ضرور ہے میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر شیطان کا دو نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا سکے۔ نمبر 2، گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے متعلقاً ارشاد فرمایا دیا کہ جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی گناہ صادر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر انبیاء علیہ السلام بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں رہیں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔